ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شمالی بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں ایف سی کیمپ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی کیمپ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے اور کلیئرنس آپریشن میں 2 جوان شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کو بلڈنگ کمپلیکس تک محدود کر دیا گیا ہے اور آپریشن جاری ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس سال آسکر ایوارڈ جیتنے والے اداکار کے ساتھ سیلفی لی اور اس دوران دونوں شخصیات نے مزاحیہ جملے بھی کہے۔ وائٹ ہاؤس میں اداکار کے ہوئی کوان نے امریکی صدر سے ملاقات کی۔ رپورٹس کے مطابق اس دوران امریکی صدر نے ازراہ مذاق کہا کہ یہ آدمی کون ہے۔ بعد ازاں اداکار اور ان کی اہلیہ کی بھی امریکی صدر کے ساتھ گروپ فوٹو لی گئی۔ واضح رہے کہ چینی نژاد اداکار کے ہوئی کوان فلم ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس سے آسکر ایوارڈ کی کیٹیگری بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر میں نامزد ہوئے تھے اور اس ایوارڈ کو جیتنے میں بھی کامیاب رہے تھے۔ حیدرآباد اور سکھر میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ چیئرمین تعلیم بورڈ حیدرآباد سکھر رفیق بل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امتحانات کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیسکو اور سیپکو چیف سے اپیل ہے امتحانات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ رفیق بل نے کہا کہ نقل کا رجحان کم ہوا ہے اور کاپی کلچر کافی حد تک کم ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں یوکے کے پہلے ڈرائیور کے بغیر خود مختار بس نیٹ ورک کا افتتاح آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ متحدہ سلطنت کی ریاست اسکاٹ لینڈ میں نقل و حرکت کی ٹیکنالوجی میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے اور آئندہ ہفتے یوکے کی پہلی ڈرائیور لیس بس نیٹ ورک سروس کا آغاز کرنے والی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ خود مختار بسیں 14 میل کے روٹ پر چلے گی، جس سے ہر ہفتے تقریباً 10,000 مسافروں سے مستفید ہو سکیں گے اور اس میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بس میں ڈرائیور بھی موجود ہوں گے۔ یہ بس 50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس میں مصنوعی ذہانت سمیت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی حادثے سے مسافروں کو محفوظ رکھا جائے۔ آپٹیکل کیمرے اور ریڈار پیدل چلنے والوں اور دیگر گاڑیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے آس پاس کے ماحول کو اسکین کریں گے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے واضح کر دیا کہ ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سروس تاحکم ثانی معطل رہیں گی۔ پی ٹی اے کے مطابق ملک بھر میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس بحال رہے گی۔ اس حوالے سے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور اب تک سروس بحال کرنے کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ آج ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سروس اور سوشل میڈیا سائنس کی بندش کا تیسرا دن ہے۔ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے بڑے ایئرپورٹس کے لیے مختلف ایئر لائنز کی 60 سے زائد ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دیگر زیادہ تر پروازوں کی آمد اور روانگی کے حوالوں سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے مسافر کم ہونے کی وجہ سے فلائٹس متاثر ہوئی ہیں۔ ایئرپورٹ شیڈول کے مطابق مختلف ایئر لائنز کی اپ اینڈ ڈاؤن کی 60 سے زائد ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ ایئرپورٹ شیڈول میں کہا گیا ہے کہ کراچی سے جدہ، مدینہ، مسقط، دبئی، ریاض اور باکو کے لیے پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے القادری ٹرسٹ کیس میں سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی تھی، تاہم بنی گالہ جانے کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری قانونی قرار دی تھی۔ علاوہ ازیں عمران خان کی پیشی کے موقع پر امن عامہ قابو میں رکھنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پولیس اور رینجرز کے دستے تعینات ہوں گے۔ بوقت ضرورت فوجی جوان بھی ساتھ ہوں گے۔ پیشی کے موقع پر کسی غیر متعلقہ شخص کو ہائی کورٹ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سفارتی تعلقات بحال ہونے پر سعودی عرب نے ایران میں اپنا نیا سفیر مقرر کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا ہے کہ ایران بھی جلد سعودی عرب میں اپنا نیا سفیر تعینات کرے گا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خزانہ احسان خاندوسی کی قیادت میں وفد جدہ پہنچ گیا ہے،
چین کی ثالثی میں سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ایرانی عہدیدار کا سعودی عرب کا پہلا دورہ ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق وفد سعودی حکام کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کرے گا اور اسلامی ترقیاتی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خصوصی اپیل کر دی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر محمد حفیظ نے لکھا کہ عام پاکستانی ہونے کے ناطے میں امن اور زندگی گزارنے کے لیے ایک پرسکون معاشرہ چاہتا ہوں۔ محمد حفیظ نے لکھا کہ میری تمام اسٹیک ہولڈر سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے پیارے ملک کی ترقی کے لیے کوئی صحیح حل تلاش کریں۔ واضح رہے کہ 9 مئی کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے ملک کے مختلف شہروں میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے اور 3 دن سے ملک میں انٹرنیٹ سروسز بھی متاثر ہیں۔